بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، یہ دنیا ان کا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، تمام کا ٹھکانہ آخرت میں ہے، یا جنت یا دوزخ۔ خاص کر کے مسلمانوں کے لیے یہ دنیا نہیں ہے، اس لیے حدیث میں کہا گیا الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ اور ہم جانتے ہیں قید خانے میں ساری فیسیلیٹیز نہیں ملتی، جو مل گیا اس کو آدمی غنیمت سمجھتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دنیا میں بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہے۔ قید خانہ ہے، اس کے باوجود بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جان دی ہے، عزت و آبرو دی ہے، اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی کوئی نعمت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ویسے مال بھی قیمتی ہے، جان بھی قیمتی ہے، مال کے مقابلے میں جان زیادہ قیمتی ہے۔ آدمی بیمار ہو گیا تو لاکھوں روپے خرچ کرے گا کہ کسی طرح صحت مل جائے، شفا مل جائے، تندرستی لوٹ آئے۔ مال کے مقابلے میں جان زیادہ قیمتی ہے۔ امی بیمار ہو گئے، ابا بیمار ہو گئے، بیٹا کہے گا چاہے پراپرٹی بیچنی پڑا تو بیچ دیں گے، لیکن امی اچھی ہو جانی چاہیے، ابا اچھے ہو جانے چاہیے۔ جان کے پیچھے مال قربان کر رہے ہیں، تو جان زیادہ قیمتی ہے۔ اور کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ جان سے بڑھ کر بھی ایک چیز قیمتی ہوتی ہے، اور وہ ہے عزت و آبرو۔ آدمی عزت و آبرو کے واسطے جان قربان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی سفر میں ہے، بیوی کے ساتھ ہے، اب راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، بیوی کی عزت کا مسئلہ آ گیا۔ آدمی جانتا ہے کہ ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہے اور یہاں میری جان جا سکتی ہے، لیکن ایک غیرت مند انسان اس وقت وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، اپنی بیوی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی کوشش کرے گا۔ اس کو معلوم ہے جان جا سکتی ہے، اس کے باوجود اپنی جان کو داؤ پہ لگائے گا۔ یہاں ثابت ہوا کہ جان سے بھی زیادہ قیمتی عزت اور آبرو ہے۔ یہاں عزت اور آبرو کے واسطے آدمی اپنی جان قربان کر دے گا۔ تو مال بھی قیمتی، جان بھی قیمتی، عزت آبرو دونوں سے زیادہ قیمتی، لیکن ان تمام چیزوں سے اور دنیا کی دوسری تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ایمان، سب سے زیادہ قیمتی ایمان۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں نے ایمان کے واسطے مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی، اور عزت و آبرو بھی داؤ پر لگا دی۔ عزت و آبرو کے مقابلے میں ایمان زیادہ قیمتی، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، زندگی میں عافیت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ نے ایک عیسائی بادشاہ کے پاس اپنا قاصد یعنی ایلچی بھیجا،
اور ترتیب یہ ہے کہ پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، وہ گئے اس عیسائی بادشاہ کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی۔ اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ ایک شرط پر میں مسلمان ہو سکتا ہوں، میری شرط پوری ہو تو۔ پوچھا گیا کون سی شرط ہے؟ کہا کہ تمہارے جو خلیفہ ہیں ان کی لڑکی کے ساتھ میری شادی کروائی جائے۔ تمہارے خلیفہ کی لڑکی کے ساتھ اگر میرا نکاح ہو جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ جو صحابی قاصد کی حیثیت سے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ تو خلیفہ کو جا کر یہ بات بتانی پڑے، ان سے اجازت لینی پڑے، لڑکی ان کی ہے۔ عیسائی بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میرا یہ پیغام وہاں تک پہنچا دینا تمہارے خلیفہ تک۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پورا قصہ بیان کیا، اور وہ عیسائی بادشاہ کی پیشکش جو تھی، شرط جو تھی، اس کو بھی بیان کیا کہ وہ مسلمان ہونے کے واسطے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح اس سے کیا جائے۔ پھر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے خطبات میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھلے آدمی، تم نے اسی وقت ہاں کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہم تمہارا نکاح کروا دیں گے؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ حضور، آپ لڑکی کے باپ ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ کیا عمر کی بیٹی کی عزت کسی کے ایمان سے زیادہ قیمتی ہے؟ عمر کی بیٹی کی عزت کسی کے ایمان لانے سے زیادہ قیمتی ہے؟ آپ کو اسی وقت ہاں کہہ دینا چاہیے تھا۔ یہ ہے عزت سے بڑھ کر ایمان، مال سے بڑھ کر بھی ایمان، جان سے بڑھ کر بھی ایمان، عزت سے بڑھ کر بھی ایمان۔ جان سے بڑھ کر ایمان کی مثال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بہت بڑا فتنہ وجود میں آیا۔ ایک آدمی تھا مسیلمہ کذاب، جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ ویسے تو اس کذاب نے، اس جھوٹے آدمی نے یہ دعویٰ حضور کے سامنے ہی کر دیا تھا، حضور کی موجودگی میں۔ مکہ جب فتح ہوا، اس کے بعد دور دراز کے علاقے سے قافلے آتے اور ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ مسیلمہ کذاب جو ہے وہ بنو حنیفہ قبیلے کا آدمی تھا۔ تو فتح مکہ کے بعد قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا تھا ایمان لانے کے واسطے۔ یہ مسیلمہ بھی ساتھ میں آیا تھا، یمامہ کا رہنے والا تھا، قافلے کے ساتھ آیا، لیکن اس کی تقدیر میں ایمان نہیں تھا، تو اس نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ بہانہ نکالا کہ تم لوگ جاؤ، خدمت میں حاضر ہو کر آؤ، میں سامان کی حفاظت کرتا ہوں۔ اس بہانے سے وہ خدمت میں حاضر نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا۔ اور جب قافلہ واپس ہوا تو وہ بھی ساتھ میں واپس پہنچ گیا یمامہ۔ یمامہ پہنچنے کے بعد اس نے حضور کو خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے نبوت میں پارٹنرشپ طے کی گئی ہے، آدھے نبی آپ ہیں، آدھا مجھے نبی بنایا گیا ہے، 50% آپ کا حصہ، 50% میرا حصہ ہے، میں بھی آدھا نبی ہوں، اللہ نے بنایا ہے۔ جھوٹا دعویٰ کیا اس نے۔ دوسرا یہ دعویٰ کیا کہ عرب جتنا علاقہ ہے عرب کا، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا جائے گا، لیکن تم قریش پورے علاقے کو ہڑپنا چاہتے ہو، پورے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ یہ حضور کے زمانے میں اس نے خط لکھا تھا، حضور نے اس کے مقابلے میں اس کو جوابی خط بھی لکھا تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت بڑا جھوٹا، مہا ٹھگ۔ خیر حضور کے زمانے میں تو اس کا فتنہ اتنا برپا نہیں ہوا، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہوئے، تشریف لے گئے۔ حضور کے انتقال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔ اس وقت بہت سارے فتنے وجود میں آئے، دیہات کے رہنے والے نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو رہے تھے، ایک طبقہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا تھا، اور بھی بہت سارے فتنے وجود میں آئے۔ اس وقت اس کے قدم جم گئے اور اس نے بڑی بہادری کے ساتھ علل اعلان اپنے نبوت کا دعویٰ ٹھوکا لوگوں کے بیچ۔
اور اس کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہو گئے. 40,000 کا لشکر اس کے پاس ہو گیا، مسیلمہ کذاب کے پاس. اس کے ماننے والے سپاہی اتنے ہو گئے اور یہ اپنے علاقے میں بہت مضبوط ہو گئے. اب اس فتنے کا مقابلہ بھی ضروری تھا. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اور صحابہ کرام کے مشورے سے ایک جماعت وہاں بھیجی گئی اس کے مقابلے کے لیے، یمامہ، جس کو ہم جنگ یمامہ کہتے ہیں. بڑی شدت کی لڑائی ہوئی، 1200 مسلمان شہید ہوئے. اس میں 450 صحابہ کرام تھے شہید ہوئے. وہ جو جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں مسلمانوں کی فوج میں ایک آدمی تھے، ان کا نام ہے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تابعی ہیں. یہ واقعہ میں اس بات پر سنا رہا ہوں کہ جان سے بڑھ کر ایمان ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو ثابت کر کے بتایا. لڑائی کے درمیان ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ دشمنوں کے لشکر کے قبضے میں آ گئے. ان کو پکڑ لیا گیا، پکڑ کر مسیلمہ کذاب کے سامنے پیش کیا گیا. مسیلمہ کذاب نے کہا کہ اگر اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہو تو مجھے نبی مان لو. اب یہ تو تابعی ہیں ابو مسلم خولانی. کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں تجھے نبی مانوں. نبوت کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا. اس میں ذرا برابر کسی کو شک ہوا اس کے ایمان کا خطرہ ہو گیا. نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. آج کل شکیل بن حنیف ہے اور ایسے بہت سارے بیوقوف کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی ہیں. ان سے آپ دلیل بھی نہیں مانگ سکتے کہ نبی ہونے کی دلیل بتا. دلیل مانگیں گے تو بھی ایمان جاتا رہے گا. بات ختم ہو گئی. قرآن نے فیصلہ کر دیا حضور آخری نبی، اب کوئی نہیں آئے گا نیا نبی. حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعد. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا. کہا کہ دیکھو میں تم کو آگ میں ڈالوں گا، جلا دوں گا. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی فکر نہیں، جو کرنا ہے کر. چنانچہ بڑی خطرناک آگ جلائی گئی. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈالا گیا. لیکن جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے واسطے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے بھی ٹھنڈا کر دیا. آگ نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ ہے اپنی ذات کے مقابلے میں ایمان کو ترجیح دینا کہ تو جو کرنا چاہے کر لے، آگ میں ڈالنا چاہے ڈال دے، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑوں گا. تو مال کے مقابلے میں بھی ایمان زیادہ قیمتی، جان کے مقابلے میں بھی زیادہ قیمتی، عزت و آبرو کے مقابلے میں بھی زیادہ قیمتی، ہر چیز سے زیادہ قیمتی ایمان. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ ایمان پر جمے رہنا، چاہے تم کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، لیکن ایمان مت چھوڑنا. اور ایسے کئی واقعات پیش آتے ہیں. سورہ بروج عشاء کی نماز میں ہم سنتے والسماء ذات البروج. اس میں کیا آیتیں ہیں؟ قتل اصحاب الاخدود، کھائی والے، کھندق والے قتل کر دیے گئے. ان کا واقعہ بھی یہی ہے کہ عیسائی بادشاہ تھا یا مشرک بادشاہ تھا. ایک کھندق کھودی گئی، کھائی کھودی گئی، اس میں آگ جلائی گئی اور مسلمانوں کو لا لا کر اس میں کھڑا کیا جاتا اور کہتے کہ ایمان چھوڑ دو نہیں تو آگ میں ڈال دیا جائے گا. لوگ اپنی ایمان بچانے کے واسطے آگ میں کود جاتے تھے. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک عورت دودھ پیتے بچے کو لے کر لائی گئی، مسلمان تھی. اس کو بھی کہا گیا کہ آگ میں کود جا. عورت اپنے ایمان کو بچانے کے واسطے آگ میں کودنے کے لیے تیار تھی، لیکن اپنے دودھ پیتے بچے کی وجہ سے تھوڑی جھجک محسوس کر رہی تھی. اس وقت وہ دودھ پیتا بچہ بھی بولا تھا کہ امی جان فکر مت کیجیے، آپ آگ میں کود جائیے. یہ ہے ایمان کے مقابلے میں جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، ہم اس کی قدر کو پہچانیں. بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کے پیچھے قربانی نہیں لگی ہوتی ہے اس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے پاس نہیں ہوتی. ایک نوجوان کو کسی نے دیکھا کہ بہت قیمتی چادر، کپڑا بہت قیمتی، اس کے ذریعے اپنے جوتے صاف کر رہا تھا. وہ دیکھنے والے نے کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جوتے صاف کر رہا ہوں. کہا کہ اتنا قیمتی کپڑا اس کے ذریعے تم جوتے صاف کر رہے ہو؟ وہ پوچھنے والا آدمی سمجھدار تھا. اس نے پوچھا کہ جوتے کس نے خریدے؟ کہا کہ میں نے خریدے 10 روپے میں، 10 دینار میں، 10 درہم میں.
اور چادر کہا کہ چادر ابا کی ہے، 100 روپے میں انہوں نے خریدی تھی، تو 10 روپے کے جوتے میں اس کے خود کے 10 لگے تھے، اس لیے اس کی قدر و قیمت ہے۔ لیکن چادر میں 100 روپے اس کے نہیں لگے، ابا کے لگے، اس لیے 100 روپے کی چادر سے 10 روپے کے جوتے صاف کر رہا تھا۔ جس چیز کے پیچھے ہماری قربانی نہیں لگی ہوتی ہے اس کی قدردانی ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ایک اور مثال میں دوں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں 29 یا 30، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تو رمضان عید کا ایک ویلیو ہمارے پاس ہے، بڑے اہتمام سے رمضان عید ہم مناتے ہیں، کپڑے نئے سلواتے ہیں اور بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن وہ بقرہ عید آتی ہے، اس سے پہلے تو روزے ہم رکھتے نہیں، وہاں محنت ہم برداشت کرتے نہیں، زحمت اٹھاتے نہیں، تو بقرہ عید کا اتنا ویلیو لوگوں کے پاس ہوتا بھی نہیں۔ حالانکہ فضیلت میں رمضان عید کے مقابلے میں بقرہ عید زیادہ ہے فضیلت، لیکن وہاں محنت نہیں لگی تو اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ تو ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے، محنت نہیں لگی، اس لیے ہمارے پاس اس کی قدر و قیمت نہیں۔ جنہوں نے ویلیو کو سمجھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر ایمان لے آئے، تو فرعون نے کہا تھا کہ دیکھنا اب تم ایمان لے آئے تو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا اور دوسری طرف سے پیر کاٹوں گا، نہ تم ٹھیک سے کھڑے رہ سکتے، نہ بیٹھ سکتے، نہ چل سکتے۔ جادوگروں نے جواب دیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایمان لائے تھے، لا بأس فقدی ما انت قال، کوئی حرج نہیں، جو کرنا ہے کر، لیکن ایمان ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے پاس اس کا ویلیو تھا، ہمارے پاس ایمان ہے لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے، قدر و قیمت نہیں ہے۔ کبھی کبھی انجانے میں کوئی لفظ آدمی زبان سے ایسا نکالتا ہے کہ آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے۔ خاص کر کے ہمارے جو نوجوان، ان سے میں کہوں گا کہ آپ جو گانے گنگناتے ہیں، سانگ جو بولتے ہیں، اس سے پرہیز کریں، اس میں بہت سارے کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ایمان چلا گیا، لیکن آدمی ایمان سے باہر ہوتا ہے۔ میں نے کل بھی ایک مثال دی تھی، ایک نوجوان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا، وہ جو چھوٹے چھوٹے ویڈیو بناتے ہیں، اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں آڈیو تو فٹ کر دیتے ہیں، جو بھی کرنی ہو، آپ کو صرف ہونٹ ہلانے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہو کہ آپ بول رہے ہیں۔ تو ایک سانگ اس نے فٹ کیا ہوا ہے، اور وہ سانگ کے الفاظ کیا تھے، اس کا خلاصہ، گانا گا کے نہیں بتا رہا، اس کا خلاصہ 4 لائن جو میں نے سنی، اس میں گانے والا کہہ رہا تھا کہ جب تو مل گئی، مان لو اپنی سیدھی زبان میں ہیرو ہیروئن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تو مل گئی، جب خدا سے ملاقات ہوگی تو میں پوچھوں گا کہ یہ 2 جہاں کا میں کیا کروں، تو مل گئی بہت ہو گیا، اب دنیا آخرت کا مجھے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی کام نہیں۔ اب گانے والا شوق سے گا رہا ہے، ریل بنائی ہے، چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، اس کو معلوم نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، یہ گانا مجھے کہاں پہنچائے گا۔ اس لیے دانستہ یا نادانستہ، غیر دانستہ طور پر کوئی ایسا لفظ ہماری زبان سے نہ نکلے جس سے ہمارے ایمان کا خطرہ ہو۔ ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ایمان ہے تو ہم سلامت ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو یہ دنیا تو یہاں چھوٹ جائے گی، لیکن ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ ہماری بگڑ جائے گی۔ کوئی بھی لفظ بولے، گانے، بہت ساری نظمیں، ترانے جو ہم پڑھتے ہیں ثواب کا کام سمجھ کر، اس میں بھی مسٹک بہت، اللہ کو چھوڑ کر حضور سے مدد مانگی جا رہی ہے، حضور کو اللہ کے لیول تک پہنچایا جا رہا ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ کہ ہمارے نزدیک ہماری مال، ہماری جانیں، ہماری عزت آبرو اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز ہے وہ ایمان ہے، اور آج کے دور میں اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کے عقائد کی حفاظت کرے۔